ایک لقمہ بھی کھا لیں گے تو وہ ہماری صحت کے لیے، ہماری پیٹ کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اے لوگوں، یاد رکھو کہ جب کل قیامت کے دن ہر کسی کا اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو کل قیامت کے دن جنت میں ایسا مرحلہ نہیں آنے والا ہے کہ دل چاہ رہا ہے لیکن کھانے کی سکت نہیں۔ میرے بھائیوں، وہاں پر جو خوشی ملے گی وہ خوشی کامل ہے۔ جو لوگ سنت پڑھنے وہ آگے آ کر بیٹھے تاکہ سنت پڑھنے والا پیچھے پڑھ سکے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے یہ دنیاوی زندگی ہے، یہاں پر کوئی بھی خوشی یا کوئی بھی غم اور کوئی مصیبت کامل نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ یاد رکھو اے لوگوں، اللہ نے 3 عالم پیدا کیے ہیں، یعنی 3 طرح کے دنیا پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ دنیا ہے، ایک وہ عالم ہے کہ جہاں پر صرف خوشی ہی خوشی، جہاں پر صرف راحت ہی راحت، جہاں پر صرف آرام ہی آرام، جہاں پر صرف اور صرف اچھائی ہی اچھائی، جہاں پر کوئی غم کا کانٹا نہ لگا ہوا ہے، جہاں پر کسی طرح کا کوئی خدشہ نہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیا لوگوں، وہاں پر نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ وہ دنیا جنت ہے، وہ عالم جنت ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو وہ جنت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اور دوسری دنیا، دوسرا عالم وہ ہے کہ جہاں پر صرف مصیبت ہی مصیبت ہے، جہاں پر صرف غم ہی غم ہے، جہاں پر صرف عذاب ہی عذاب ہیں، جہاں پر صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، جہاں پر صرف مصائب و آلام ہی آلام ہیں، جہاں پر مصیبت ہی مصیبت ہے، جہاں پر کوئی خوشی دور سے بھی ہاتھ نہیں لگ سکتی، جہاں پر کوئی راحت میسر نہیں ہو سکتی، وہ جگہ جہنم ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسی جگہ سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، اور تیسرا عالم، تیسری دنیا، وہ یہ دنیا پیدا فرمایا جس میں ہم اور آپ یہ شب و روز گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں، اپنے سارے کام کاج کر رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یاد رکھیے یہ دنیا ایسی دنیا ہے کہ یہاں پر نہ تو کوئی خوشی کامل ہے نہ تو کوئی غم کامل ہے۔ ایک شخص کو مصیبت لاحق ہوتی ہے، اگلے لمحے میں وہ مصیبت خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اور اگلے لمحے میں وہ خوشی مصیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ دنیاوی زندگی، یہاں پر نہ تو کوئی خوشی کامل ہے نہ کوئی غم کامل ہے۔ ہر خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا ہے، ہر غم کے ساتھ خوشی لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ آج ہر طرح کے لوگوں کے اندر، پوری دنیا عالم میں ہر کسی کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے، انکار کرنے والوں نے خدا واحد کا بھی انکار کر دیا، اللہ کے رسول اور پیغمبروں کا بھی انکار کر دیا، آسمانی کتابوں کا بھی انکار کر دیا، یہاں تک کہ یوم جزا و سزا کے دن کے قائم کا بھی انکار کر دیا۔ مگر میرے بھائیوں، آج تک کوئی بھی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو کہ موت کا انکار کرنے والا ہو، جو کہ موت کا انکار کرتا ہو۔ یہاں تک کہ آج کی نئی دنیا میں سائنسی ٹیکنالوجی بہت ترقی کرتی چلی گئی ہے، لیکن کوئی بھی فرد بشر، کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی سائنسداں اس دنیا عالم میں یہ آپ کو نہیں بتا پائے گا کہ آپ کی موت کب آئے گی، آپ اس دنیا عالم سے کب اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو جتنا اس بات پر یقین ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ اتنے ہی زیادہ اس قیامت کے دن سے، اس مرنے کے بعد آنے والی زندگی سے غافل اور بے متوجہ ہیں۔ لوگوں نے
اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے بھائیوں کو قبرستان تک پہنچا دیا، اپنے کاندھے پر اٹھا کر جنازہ کو وہاں تک پہنچا دیا، اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقرباؤں کو، اپنے باپ کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بسا اوقات معصوم بچے کو بھی لے کر قبرستان تک جاتے ہیں، لیکن وہ سوچتا ہے ارے یہ واقعہ ان کے ساتھ ہونے والا تھا، ہو گیا، میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ہے، یہ ہماری اور آپ کی بیماری ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ اے لوگو تمہارے اندر یہ بیماری ہے، تمہارے اندر یہ بیماری ہے کہ تم دنیاوی زندگی کے ہر معاملے میں ترجیح دیتے ہو، حالانکہ یاد رکھو یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسی خطرناک اور مہلک بیماری ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں تمہاری زندگی کو ہلاکت کرنے والی ہے، تمہاری زندگی کو برباد کرنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر شخص کو یقین ہے کہ موت آنی ہے، موت آنی ہے، تو پھر آخر آج موت سے کیوں غفلت برتتے ہو؟ اے لوگو، آخر تم کس وجہ سے اس دنیا عالم سے جو کہ آنے کے بعد والی زندگی ہے، جو پائیدار ہے، جو غیر متناہی ہے، جس کی کوئی مدت نہیں، جس کا کوئی دائرہ نہیں، جس کا کوئی حد متعین نہیں، آخر تم اس سے اتنا غفلت کیوں برتے ہوئے ہو؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق ایک بہلول شخص نامی بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا۔ آپ مجذوب قسم کے تھے، یہاں تک کہ آپ دانا بھی تھے، اسی لیے آپ کو بہلول دانا بھی کہا کرتے تھے۔ اور یہ شخص، یہ بزرگ ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں تھا، اور ہارون رشید نے ان کے لیے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ یہ بہلول جب آئے مجھ سے ملنے کے لیے تو ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، ان کے لیے کوئی قید و بند نہیں، جب وہ چاہیں تو ہم سے مل لیں، لہذا انہیں ملنے دیا جاتا تھا۔ اور حضرت ہارون رشید ان سے بہت زیادہ مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت بہلول آئے اور ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی اس بہلول کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ اے بہلول،